اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اگست 1982 کی 6 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ ذاریات کی آیت 19 سے شروع ہو رہا ہے، 51 اور 19۔ سابقہ آیات میں مومنین کی صفات یا خصوصیات یا ان کے پروگرام کا ذکر ہو رہا تھا۔ کہ قرآنی نظام کے قیام کے سلسلے میں ان کی صورت یہ ہے کہ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، دن بھر بڑا مصروف پروگرام ہوتا ہے ان کے لیے، اور راتوں کو پھر یہ مشورے کے لیے بیٹھتے ہیں، آنے والے پروگرام کے لیے تجاویز ہوتی ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں۔ تو یہ شدت شوق کی یہ کیفیت تھی کہ خود خدا کو یہ کہنا پڑا، رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو، رات کو کہنا پڑا کہ تھوڑا جاگا کرو، تم نے دن میں بڑا کام کرنا ہوتا ہے، یہ چیز لمبے عرصے تک صحت نہیں اس کی اجازت ہوگی، ڈھیر ہو کے رہ جاؤ گے۔ یعنی یہ کیفیت تھی ان کی اس پروگرام کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے، شدت آرزو کی تکلیف۔ یہ پچھلی آیتوں میں یہ چیز آ رہی تھی۔ اب اگلا ٹکڑا جو اس وقت زیر نظر ہے، اور یوں ہی میں پچھلے درس میں چھو کر آگے نکل رہا تھا، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مال و دولت میں، ان کے پیسے میں محتاجوں اور حاجت مندوں کا حق ہوتا ہے۔ بڑی عام فہم سی آیت ہے، وہ نظر آتا ہے کہ ٹھیک ہے، دولت مندوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ان محتاجوں، غریبوں، مفلسوں، ناداروں کی مدد کیا کریں، لیکن یہ اتنی اہم آیت ہے اور اس سے قرآن کی اتنی تعریف کی گئی، نظام الٹ کر رکھ دیا گیا کہ ہم اسی مجھار میں اب تک پھنسے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ بظاہر آپ دیکھیں گے کہ اس آیت میں تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی، یہی تو مقامات ہیں کہ یہاں غور کرنا پڑتا ہے انسان۔ قرآن کریم میں یہاں ہی نہیں، 20 مقامات میں یہ کہا گیا ہے غریبوں کی مدد کرو، مسکینوں کی ضروریات پوری کرو، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرو، ناداروں کی امداد کرو۔ تو یہ امداد، یہ ان کی ناداری کو دور کرنا، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، اس قسم کی چیزوں سے تھا نا، انفاق جسے کہا جاتا ہے۔ تو گویا اس سے یہ نظر آیا کہ قرآن کریم ایک ایسا نظام سامنے رکھنا چاہتا ہے جس میں مستقل طور پر غریبوں، ناداروں، مفلسوں، بےکسوں، بھوکوں کا وجود رہے، تاکہ یہ احکام جو ہیں صدقہ اور خیرات کے اور بھوکوں کی مدد کرنے پہ، ان پر عمل ہو سکے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے ان چیزوں کو؟ ہم یہ دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں کہ قرآن نے بڑا زور دیا ہے غریبوں کی مدد کرنے کا، یتیموں کی مدد کرنے کا، بھوکوں کو روٹی کھلانے کا، ننگوں کو کپڑے دینے کا، ناداروں کی ضروریات پورے کرنے کا۔ بہت اچھا نظام ہے، بڑی تاکید کی ہے، بڑا زور دیا ہے، کیا بات ہے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ اس کے معنی کیا ہیں؟ قرآن کے ان احکام کو مستقل مان لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ قرآن پرپیچولی، مستقل، دائمی طور پر ایسا نظام چاہتا ہے انسانیت کا کہ جس میں بھوکوں کا، ننگوں کا، ناداروں کا، مفلسوں کا، محتاجوں کا وجود مستقل طور پر باقی رہے، اور دوسری طرف ان لوگوں کا وجود باقی رہے جو ان کی پھر مدد کریں، ان کو دیں، صدقہ دیں، خیرات دیں، انہیں ثواب ہو صدقہ و خیرات سے، ان کو جنت ملتی جائے۔
یہ ایک مستقل نظام کی شکل میں گویا سامنے آتی ہے بات کہ وہ نظام ایسا چاہتا ہے جس میں مستقلاً ان کا وجود باقی رہے، قائم رہے۔ یہ اگر نہ طبقہ رہے تو پھر یہ سارے احکام بقول ان کے صدقہ اور زکوٰۃ کے اور خیرات کے یہ تو معطل ہو گیا، ان پہ عمل کیسے ہوگا؟ اور اگر ایسے نظام ہو جس میں کسی کے پاس زائدہ ضرورت ہو ہی نہ تو وہ صدقہ خیرات کرے گا کہاں سے؟ لہذا اس سے یہ مستنبط ہوا کہ قرآن کے پیش نظر انسانیت کا نظام یہ ہے کہ اس میں مستقل طور پر محتاجوں اور محروموں اور نداروں اور بھوکوں کا وجود قائم رہے، اور دوسری طرف دولت مندوں کا وجود قائم رہے جو صدقے اور خیرات سے ان کی مدد کرے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ دنیا کے سامنے آپ اس نظام کو فخر کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں؟ انسانیت کی تذلیل کی نگاہیں جھک جاتی ہیں اگر یہ تصور کیا جائے کہ ایک ایسا دین ہے خدا کا دیا ہوا کہ جس میں انسانیت کے نظام یہ پیش کیا گیا ہے۔ ہندوؤں پہ تو اعتراض ہم کرتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ صاحب خدا نے ہی خود یہ ورن یا طبقات پیدا کر دی ہیں۔ طبقات کا لفظ میں خاص طور پہ لایا ہوں کہ آج کے دور میں یہ سمجھ میں بات آتی ہے کہ برہمن ہیں، کشتری ہیں، شودر ہیں، ویش ہیں اور شودر ہیں۔ شودر مستقل طبقہ جو ان تمام طبقوں کی خدمت کرنے کے لیے ہے، محتاجوں کے لیے محتاج ہیں، بھوکے ہیں، مسکین ہیں، ان کو پن دان سے ان کی مدد کی جائے گی، بھیک کے ٹکڑے ان کے بچوں کے جھولی میں ڈالے جائیں گے جیسے کتوں کو دیے جاتے ہیں، اور یہ مستقل رہے گا طبقہ۔ یہ نظام یہ پیدائشی ہے، برہما کا نظام ہے۔ اس پہ تو ہم اعتراض کرتے رہتے ہیں ہمیشہ، اور کبھی غور نہیں کرتے کہ اپنے ہاں ہم جس نظام کو پیش کر رہے ہیں وہ نظام تو بیان ہی وہی ہے کہ ایک مستقل طور پہ آپ کے ہاں طبقہ یہ موجود ہونا چاہیے، تو موجود ان کے کہنے کے مطابق موجود کس طرح سے کہ جی رزق کو خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، وہ جن کو غریب پیدا کرتا ہے ان کو تو غریب ہی رہنا ہے، اور اس کا نظام یہ ہے کہ وہ غریب پیدا کرتا چلا جائے گا، محتاج پیدا کرتا چلا جائے گا، اور دوسری طرف دولت مند پیدا کرتا چلا جائے گا، اور پھر ان سے کہے گا کہ تم کچھ دو چار روٹی کے ٹکڑے ان کی جھولی میں ڈال دیا کرو۔ یہ خدا کا تصور آیا ہے اس قابل کہ آپ فخر سے دنیا کے سامنے خدا کا یہ تصور پیش کریں؟ ہے یہ نظام اس قابل کہ آج اگرچہ دنیا میں کیپٹلزم کا بھی بڑا زور ہے، پھر بھی ویلفیئر اسٹیٹ تک تو وہ پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ وہ ایسی اسٹیٹس ہیں جہاں کوئی بھوکا نہیں ہے۔ آپ کے ہاں یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو خدا کا نظام ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں۔ یہ چیز تھی عزیز من جو میں نے کہا تھا کہ یوں نہ گزر جایا کیجیے۔ پھر بات کیا ہوئی؟ قرآن میں احکام تو یہ ہیں، بھوکوں کی روٹی کا انتظام کرو، غریبوں کی مدد کرو، مفلسوں ناداروں کی امداد کرو۔ خیرات کا تو خیر لفظ اس میں نہیں آیا، صدقہ ہے وہ زکوٰۃ کا آپ کہتے ہیں اسی مقصد کے لیے ہے۔ انفاق کا لفظ جو ہے کہ ان کے لیے یہ خیرات کیا کرو، اس سے تو وہی بات نظر آ رہی ہے جو میں پہلے کہہ رہا تھا۔ اور وہ نظام تو آج کی دنیا میں بھی سرمایہ دارانہ نظام کے اندر بھی جو مملکتیں ہیں وہ بھی اس حد تک نہیں پہنچی کہ مستقل طور پر آپ نے یہاں وہ کہیں کہ ایک طبقہ موجود رہنا چاہیے۔ آپ کے ہاں خدائی نظام یہ بتایا جا رہا ہے مستقل، ابدی، غیر متبدل، آپ بدل نہیں سکتے۔ یہی نظام ہے اسلام کا؟ معاذ اللہ۔ پھر کیا ہے یہ بات؟ پہلی چیز تو یہی ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں یہ غریب ہے، یہ مفلس ہے، وہ امیر ہے، وہ دولت مند ہے، یہ خدا کے پیدا کیے ہوئے نہیں ہے۔ دولت کی غلط تقسیم سے یہ طبقات وجود میں آتے ہیں، اور وہ تقسیم انسانوں نے اپنی پیدا کی ہوئی ہے۔ خدا نے سامان وسائل رزق دیے، ذرائع پیداوار دیا، انسانوں کی زیست کے لیے سب کچھ سامان دیا ہے اس نے،
سامان اس کا دیا ہوا ہے، تقسیم اس نے نہیں کی. تقسیم انسان کرتا ہے، اور یہ انسانوں کی غلط تقسیم کا نتیجہ ہے. جس شخص کے پاس اپنا پیٹ بھرنے کے بعد ایک روٹی فالتو ہے، یہ روٹی اس بھوکے کے منہ سے چھینی ہوئی ہے جس کو دو کی ضرورت تھی اور ایک مل رہی ہے. یہ روٹی آسمان سے نہیں اس کو ملتی زیادہ، اس سے چھینی ہوئی روٹی. نظام ایسا ہے کہ اسے ایک ہی ملے گی، اسے 3 ملیں گی. انسانوں کا اپنا قائم کیا ہوا نظام. پھر آگے سوال پیدا ہوا کہ پھر یہ جو احکام ہیں ان کے معنی کیا ہیں؟ اسلام کا نظام یہ ہے کہ کوئی فرد رات کو بھوکا نہیں سو سکتا، کسی ضرورت مند کی ضرورت رکی نہیں رہ سکتا، کوئی اس میں نادار نہیں ہوتا، محتاج نہیں ہوتا. یہ کیسے ہوتا ہے؟ ذرائع رزق یا دولت کی تقسیم اسلامی نظام اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، اور اس کی تقسیم اس طرح سے کرتا ہے کہ نہ کسی کے پاس 2 کی بھوک والے کے پاس ایک زائد ہو، نہ 2 کی بھوک والے کو ایک کم ملے. اسے بھی 2 ملیں، اسے بھی 2 ملیں. یہ تقسیم جب اس طرح سے وہ کرتا ہے حسب ضرورت، طبقات ختم ہو جاتے ہیں. طبقات تو زائد از ضرورت دولت کے پیدا کرتا ہے، جو کسی کی جائز ضرورت سے کم کر کے اس کی زائد ضرورت ہو جاتی ہے. یہ کہیں سے باہر سے نہیں آتا کچھ بھی. یہ جو زمیندار یا جاگیردار جسے ہم کہتے ہیں، زمین کا مالک، وہ جو کاشتکار کی فصل آدھی لے جاتا ہے اپنے گھر میں، وہ امریکہ سے نہیں منگاتا. یہ اس کے بچوں کو جو ملنی چاہیے تھی پوری اس کی محنت کی کمائی، وہ ان کے منہ سے چھین کے اپنے گھر میں لے جاتا ہے. یہ کارخاندار جو مزدور کو مزدوری پہ لگاتا ہے اور اس کی ویجز مقرر کرتا ہے، دہاڑی مقرر کرتا ہے، وہ اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے مقرر کرتا ہے کہ اسے کتنا دوں کہ مجھے زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، منفعت پہنچے. وہ اس کی محنت سے جو کچھ پیدا ہوتا ہے وہ اس کو نہیں دیتا سارا، اس میں سے پتہ نہیں کتنا حصہ خود چھین کے لے جاتا ہے. اس کو اتنا کم از کم. یہ طبقات کیسے پیدا ہوئے؟ اس غلط تقسیم سے پیدا ہوئے. قرآن ایسا معاشی نظام قائم کرنا چاہتا ہے کہ جس میں غلط کی یا ناہموار یا غلط کی یا رزق کی ناہموار یا دولت کی غلط تقسیم نہ ہو. مقصد ہو صرف تمام افراد معاشرہ کی ضروریات زندگی پورا کرنا، اور اس کے لیے یہی صورت ہے کہ ذرائع رزق اور پیداوار کی چیزیں اور دولت افراد کے کنٹرول میں نہ رہیں، اس نظام کے کنٹرول میں رہیں کہ جو انہیں تمام افراد کی ضروریات پورا کرنے کے لیے تقسیم کرے. یہ ہے قرآن کا نظام. کسی کے پاس زائدہ ضرورت ایک پیسہ نہیں، فاضلہ دولت، سرپلس منی جسے آپ کہتے ہیں، وہاں رہتی نہیں. اور فاضلہ دولت نہ رہے تو ہزاروں قسم کے یہ معائب اور ضمائم اور جرائم جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. یہ فالتو دولت کا ہے جو کچھ فساد مچا ہوا ہے دنیا کے اندر. تو قرآن کا نظام یہ ہے. یہ چیز متعدد بار سامنے آئی. میری تو زندگی کا مشن اس معاشی نظام کا، قرآن کے معاشی نظام کا پیش کر. یہ ہے معاشی نظام قرآن کا. اب پھر سوال پیدا ہوا کہ جب یہ نظام ہے، کوئی بھوکا ہی نہیں رہے گا، کوئی ننگا نہیں ہوگا، کوئی محتاج نہیں ہوگا، کوئی مفلس نہیں ہوگا، کوئی غریب نہیں ہوگا، تو یہ جو قرآن نے احکام دیے ہیں، تاکیدیں کی ہیں، بھوکوں کو روٹی کھلاؤ، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو، تو پھر یہ کیا بات ہے؟ بات سمجھ لینے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس انقلاب کی آواز بلند کی تو جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی سیکنڈ کرنے والا بھی نہیں تھا، تنہا ایک آواز تھی، اور اس معاشرے میں تھی جس میں
یہ طبقاتی تقسیم جو تھی یہ ان کے ہاں بھی ہندوؤں کی طرح مستقل غیر متبدل طور پر موجود تھی. وہ اس کو کسی قسم کی اس میں تبدیلی نہیں چاہتے تھے. شودر جہاں کہا جاتا تھا وہاں غلام کہا جاتا تھا. 75% آبادی مدینے میں غلاموں کی تھی. سارے کام وہی کرتے تھے اور بمشکل روٹی ملتی تھی ان بیچاروں کو. کھال ادھیڑ دیتے تھے مار مار کے. روٹی بھی پوری نہیں ملتی تھی ان کو. اور یہ باقی جو تھے بڑے بڑے تاجر اس کے ہاں، بڑے بڑے مہنت اس کے ہاں، کعبے کے مجاور ان کے ہاں، پوچھو نہیں. قریش کا یہ طبقہ کتنا متمول تھا اور اتنی آبادی وہاں کی، ان کی کیفیت یہ تھی. یہ تھا نظام اس زمانے کا رائج. اس کے اندر ایک شخص یہ آواز لے کر اٹھتا ہے کہ یہ نظام قائم ہوگا. آپ سوچئے کہ یہاں سے جو شخص اٹھتا ہے تنہا، اس نظام قائم کرنے تک اس کو کن مراحل میں سے گزرنا پڑے. آواز دی اور اس کے اوپر اکٹھے ہوئے. اور ظاہر ہے کہ ان اکٹھے ہونے والوں میں بہت کم ایسے تھے کہ جن کو آپ متمول یا دولت مند کہہ سکتے ہیں. وہ اس آواز کے خلاف تھے. زیادہ طبقہ یہی تھا ناداروں کا اور غریبوں کا، ستایا ہوا ان متمول لوگوں کا اور سرداروں اور جاگیرداروں کا. اس نے اس آواز کے اوپر لبیک. بلال آئے، صہیب رومی آئے، ٹھیک ہے، ان میں سے یہ لوگ بھی آئے. اب یہاں سے انہوں نے ابتدا کی حضور نے اس نظام. پہلے تو ان کی ذہنیت بدلنے کے لیے یعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم کتاب و حکمت کی دیتے چلے گا. یہ ذہنیت بدلنے کے لیے. پھر اس کے بعد یہ جن کے پاس اس زمانے میں ابھی اپنی ضرورتوں سے زیادہ تھا، انہیں یہ احکام دیے کہ بھائی ان غریبوں کی روٹی کا بھی کچھ انتظام کیا تھا، ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کیا تھا. یہ اس طرح سے نادار کے نادار نہ رہ جائیں. ابھی وہ نظام نہیں آیا کہ کسی کے پاس زائدہ ضرورت دولت نہ رہے وہ نظام لے لے اور نظام تقسیم کرے. نظام تو ابھی قائم ہی نہیں ہوا تھا. نظام کے قائم کرنے کے یہ مراحل تھے جن میں سے گزر رہا تھا یہ انقلاب. تو اس زمانے میں تو یہی ممکن العمل یا پریکٹیکیبل یہی نظام ہو سکتا تھا کہ جن کے پاس زائد ہے ان سے یہ کہا جائے کہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے چلے جائیں. آہستہ 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 وہ اس طرف ان کی توجہ مبتلا کرتا تھا اور اس نظام کو ایسے کرتا تھا کہ چلیے پورا نہیں تو کوئی ایک آدھ روٹی تو ان کو ملے. یہ ہے احکام جو اس دور کے اندر یہ نازل ہوئے قرآن. اور یہی ممکن العمل تھا. یہ آہستہ آہستہ لے گئے اس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نظام کو. 13 سال تو مکے کی زندگی میں ابھی نظام کا سوال نہیں تھا. مدینے کی زندگی کے اندر بھی قریباً 7 سال تک تو وہ لڑائیوں میں گزرا. آہستہ آہستہ یہ قائم ہونا تھا. یہ نظام جو ہے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی شروع ہو گیا تھا اس نظام پہ عمل. تکمیل تک ابھی نہیں پہنچا. تکمیل تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جا کے پہنچا، جنہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ آدمی یا انسان کا بچہ تو ایک طرف، اگر دجلہ کے کنارے پہ کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی ذمہ داری بھی عمر پر عائد ہوگی. یہ نظام تھا تکمیل تک پہنچا ہوا. کتا بھی بھوک سے نہیں مر سکتا تھا. حضور نے یہ فرمایا تھا کہ جس بستی میں رات کو ایک فرد بھی بھوکا سو جائے اس بستی سے خدا کی حفاظت کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. لیکن کتے کے بھوک کے مرنے سے مواخذہ جو ہو مملکت کا ہو، نظام کا ہو، سربراہ مملکت کا ہو، یہ اعلان تھا جو اس دور میں جا کے ہوا. یہاں آ کر تکمیل پر پہنچا وہ نظام جو تھا. اب اس نظام کے اندر نہ کسی کے پاس زائدہ ضرورت دولت تھی، نہ کوئی محتاج اور نہ کوئی نادار رہ گیا. تیری درگاہ میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. اب یہاں وہ تکمیل تک پہنچا تو وہ جو احکام تھے
کہ کسی کے پاس زائدہ ضرورت دولت نہ رہے، کوئی بھوکا نہ رہے، تو گویا وہ تقسیم تھی نا دولت کی ایسی۔ اس وقت وہ احکام جو قرآن کے ہیں وہ عمل میں آئے، اور یہ جتنے احکام تھے انفرادی طور پر صدقہ، زکوٰۃ، خیرات وغیرہ کے، یہ احکام ابینس میں جسے آپ کہتے ہیں منسوخ نہیں ہونے کی بات، یہ معطل ہو گئے، اس دور ضرورت ہی نہ رہی۔ جیسے قرآن نے کہا ہے کہ نماز سے پہلے وضو کیا کرو، پانی سے یوں ہاتھ منہ دھویا کرو، اور اس کے ساتھ یہ کہ پانی نہ ملے تو پھر مٹی سے مسح کر لیا کرو، تو وہ مسح اس وقت تک کے لیے ہے جب تک پانی نہ ملے۔ جب پانی مل جائے تو پھر مسح کا حکم پیچھے چلا جاتا ہے، پانی والا حکم آگے آ جاتا ہے۔ یہ جتنے احکام تھے انفرادی اور ذاتی طور پہ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ کے، یہ پھر جب نظام قائم ہو گیا تو کوئی بھوکا ہی نہ رہا، تو یہ حکم کہ بھوکے کی روٹی کا انتظام کرو وہ تو معطل ہو ہی جانا تھا۔ کوئی نادار ہی نہ رہا، یہ بات کہ نادار کی مدد کیا کرو سوال ہی باقی نہ رہا۔ یہ طبقاتی تقسیم ہی ختم ہو گئی۔ تو یہ احکام جو تھے، یہ جنہیں میں نے اپنے ہاں جب نظام پیش کیا ہے قرآن کا، انہیں عبوری دور کے احکام کہا ہے۔ ٹرانزیشنل پیریڈ ہوتا ہے ہمیشہ ہر نظام میں، ابتدا ہوتی ہے، اس کے انتہا تک پہنچنے کے درمیان مختلف مراحل سے گزرتا ہے نظام۔ اس مراحل میں سے جب یہ گزرتا جائے تو اس میں یہ احکام جو ہیں وہ عبوری دور کے ہوتے ہیں۔ جوں جوں اس کی ضرورت ختم ہوتی چلی جاتی ہے، یہ پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں، اور اس کی جگہ اس نظام کے احکام آتے چلے جاتے ہیں، تاں کہ ان میں سے کسی کی بھی ضرورت نہیں رہتی، نظام قائم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے یہ سارے سوالات حل ہو گئے کہ یہ صدقہ اور زکوٰۃ اور خیرات اور اس قسم کے ذاتی طور پہ بھوکوں کی روٹی کے انتظام کرنے کے احکام جو ہیں، اس کے بعد وہ احکام موجود ہی نہیں رہتے۔ قرآن میں رہنے دیا اس لیے کہ جب پھر اس قسم کا کوئی وقت تم پہ آ پڑے کہ پھر تم سرمایہ دار بنو اور سرمایہ داری کے نظام سے تم نے یہ نظام ربوبیت قائم کرنا ہو تو اس دور میں پھر یہی احکام آ جائیں گے آپ کے ہاں جو قرآن نے دیے۔ معاف رکھیے۔ جب یہ حکم آ گیا کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی محنت سے جو کچھ ہم نے کمایا ہے اس میں سے ہم کتنے کے حقدار ہیں اور کتنا دوسروں کی ضرورت کے لیے دے دیا جائے۔ کہا ان سے کہو کہ جتنی تمہیں ضرورت ہے اپنی ضرورت کے مطابق صرف تم اس میں سے لے سکتے ہو، اس سے اگر زائد ہے وہ دوسرے کے لیے ہے جس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی۔ جب یہ حکم آ جائے تو اس کے بعد پھر یہ غلط تقسیم دولت کی جو ہے، کسی کے پاس زائدہ ضرورت رہے کوئی محتاج رہے، یہ ختم ہو جائے گی تقسیم۔ لیکن جب تک وہ نظام قائم نہیں ہوگا اس دوران میں یہ عبوری دور کے ٹرانزیشنلی احکام تھے جو اس طرح سے دیے گئے۔ یہ تھا جی وہ نظام۔ اس کے بعد آپ کے یہاں ملوکیت آئی، اور ملوکیت کے ساتھ ہی نظام سرمایہ داری آ گیا۔ تو نظام سرمایہ داری میں یہ جو قرآن کا نظام تھا اس میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس نظام سرمایہ داری کا کہ ایک کے پاس اتنی دولت ہو کہ رکھنے کو جگہ نہ ہو اور باقی 75% آبادی جو ہے رات کو بھوکی سوئے۔ لیکن اس ملوکیت کے نظام میں تو یہ چیز ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے اس کا جواز کس طرح سے نکالا گیا؟ جواز نکالا گیا کہ قرآن میں یہ احکام جو ہیں صدقے، زکوٰۃ، خیرات، غریبوں کی مدد کرنا، بھوکوں کی مدد کرنا، یہ تو قرآن میں حکم ہے۔ تو اس لیے ان احکام پہ تو عمل ہی اسی صورت میں ہو سکے گا کہ یہاں بھوکے ننگے رہیں اور کچھ لوگ امیر ہوں۔ انہی احکام سے آپ دیکھیے کہ اسی قرآن سے جس تعلیم جس نظام کو مٹانے کے لیے آیا تھا اس نظام کو قائم کرنے یا اثر نو زندہ کرنے کے لیے اسی کو ثبوت میں پیش کیا گیا۔
کیسے تعویلیں کی گئیں، کیسی کیسی پھر حدیثیں وضع کی گئیں. ایک مثال ہے، بن نہیں پڑتی تھی یہ اس قسم کے قرآن کے احکام کے سامنے کہ بات کریں کیا. ایک ہی آیت میں دیکھ لیجئے، سورہ توبہ کی آیت 34، 9/34. آیت کا اگلا حصہ پڑھتا ہوں. پہلا تو یہ ہے کہ یہ مذہبی پیشوا جو ہیں لوگوں کا مال ناجائز کھاتے ہیں اور خدا کے راستے میں روک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تو ان کے متعلق. اگلا حصہ ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. جو لوگ مال و دولت جمع کرتے رہتے ہیں اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کے لیے اس کو کھلا نہیں رکھتے، ان کو اے رسول اعلان کر دو، ان کو اس چیز کی وارننگ دے دو ان کو کہ یاد رکھو اس کا نتیجہ ایک دردناک الم انگیز تباہی ہوگا. اور اسے محسوس مثال میں سمجھایا کہ جب تمہارے ان سکوں کو، اس زمانے میں نوٹ نہیں ہوتا تھا کہ آگ پہ رکھیں تو جل جائے، سکے ہوتے تھے روپے وغیرہ کے، ان کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں. مری مثال سے بات سمجھائی. اور داغا جائے گا اس سے تمہارے ماتھوں کو، تمہارے پہلوؤں کو، تمہاری پشت کو، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ دولت ہے جو تم نے غریبوں محتاجوں کے لیے کھلی نہیں رکھی، اپنی ذات کے لیے تم نے اس کو اپنے پاس جمع کر رکھا، تو آج مزہ چکھو اس کا جو تم نے اس طرح سے جمع کر رکھا. عزیزان ایمان، کوئی اس کی تعویل ہی نہیں بن پڑتی تھی. دولت کے جمع کر، میں ایک آیت کہہ رہا ہوں، 20 آیت قرآن میں ہے دولت کے جمع کرنے کے خلاف. تو جب دولت جمع نہیں ہو سکے گی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوگا کہ ایک طبقہ امیر کا ہوتا ہے. امیر تو ہوتا ہو جس کے پاس ضرورت سے زیادہ دولت ہو. قرآن نے 20 مقام پہ اس چیز کے متعلق اور اسی شدت سے کہا کہ جہنم کی آگ ہوگی، وہ آگ جو تمہارے دلوں کو جلا کے رکھ دے گی. ایک جگہ یہ کہا ہے. تو اب ان آیات کی موجودگی میں وہ نظام کس طرح سے ہو کہ اس میں غریب بھی رہیں، بھوکے بھی رہیں، ان کے پاس زائدہ ضرورت دولت بھی رہے. ان کے موجودگی میں یہ نظام تصور میں نہیں آ سکتا تھا. اس کے لیے ان کے پاس بڑا عجیب حربہ تھا. ایک حدیث یا روایت وضع کی، اسے منسوب کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. آپ کو پتہ ہے اس آیت کے لیے حدیث کیا آئی ہوئی ہے؟ تو روایت یہ ہے کہ جب یہ روایت نازل ہوئی تو صحابہ میں اس سے بڑا اضطراب پیدا ہوا. وہ وہاں کے مدینے کے 22 خاندان ہوں گے نا وہ صحابہ، بڑا اضطراب ہوا. یعنی یہ گویا سارے یہ سرمایہ دار تھے جنہوں نے کہا کہ صاحب یہ کیا ہوا، ہم تو لٹ گئے، ہم تو پٹ گئے، دولت ہی نہیں جمع ہو سکتی. مشورہ کیا کرے. تو ان میں سے آپ غور کیجئے کسے وہ اپنا نمائندہ بناتے ہیں. ایک اپنا نمائندہ بنایا کہ رسول اللہ سے جا کے کہو کہ یہ کیا قیامت ہے، یہ جو حکم آپ نے دے دیا. اندازہ لگائیے ذرا، سوچئے میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ ہے آیت کے اس روایت کے الفاظ. کس کو چنا؟ حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس عمر کی کیفیت یہ تھی کہ اس نے گورنر سے کہا تھا، جو اس نے کہا تھا کہ آپ یہ گیہوں کی روٹی کیوں کھا رہے ہیں، اب تو گیہوں خاصا میں بھیج رہا ہوں مصر سے آپ کے لیے. تو آپ نے کہا تھا کہ عمر گیہوں کی روٹی اس دن کھا سکتا ہے جب اسے یقین ہو کہ مملکت کے ہر فرد کو گیہوں کی روٹی مل جائے گی. کہ جی آپ کو بھیجا حضور کے پاس نمائندہ بنا کر. آپ نے جا کے کہا کہ معاذ اللہ صاحب یہ آپ نے کیا قیامت کر دی. آپ نے، خدا کا حکم آ رہا ہے، آیت نازل ہو رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کر دیا. آپ کو معلوم ہے آپ کے صحابہ کا رد عمل اس کے اوپر کیا ہوا ہے. بڑا اضطراب پھیل گیا. آپ مسکرائے، کہنے لگے انہیں پتہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا جو حکم آ گیا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ جتنا جی چاہے جمع کرو، اس میں سے 2.5% خیرات کے طور پر دے دو، سارا مال پاک ہو جائے گا. کہا کہ وہاں
جب یہ حکم سنایا گیا تو نعرہ تکبیر بلند ہوا، اللہ اکبر، بچ گئے۔ اب آپ کو معلوم ہے یہ خیرات کا اور دولت کا بے محابہ جمع کرنے کا یہ کیا حربہ استعمال، ایک حدیث، اور پھر وہ حدیثیں خیرات کی، صدقہ کی، وہ اس کے حق میں اس کی اہمیت اور اس کی عظمت اور اس کے لیے خدا کی طرف سے ثواب اور یہ اور وہ بوڑھی، پھر پہلی چیز یہ ہوئی۔ اب آپ سوچ لیجئے یہ جسے زکوٰۃ کہتے ہیں 2.5%، وہ کیسے واجب ہوئی؟ آپ جتنا جی چاہے جمع کر لیجیے۔ ایک روایت، ایک حدیث بیان کی، آپ نے دیکھا الٹا کے رکھ دیے سارے نظام کو، جتنا جی چاہے جمع کرو ایک طرف، دوسری چیز ہے جو 2.5% نکالو خیرات، یہ کن کو دو؟ کہ وہی جو غریب اور محتاج اور نادار ہیں، گویا دونوں طبقے موجود ہو گئے، زائدہ ضرورت دولت مند بھی اور نادار اور محتاج بھی، اور خدا کا یہ حکم آ گیا، رسول اللہ نے اس کی یہ تشریح فرما دی۔ اب کون روک سکتا تھا اس سے؟ اب وہ تصور کہ وہ احکام اس عبوری دور کے تھے جب نظام قائم نہیں ہوا تھا، وہ تصوری ذہن سے غائب کر دیا گیا۔ کہا کہ یہی احکام ہیں قرآن کے، مستقل نظام معیشت قرآن کا ہے ہی یہ کہ بے حد و نہایت دولت جمع کرو، اس میں سے 2.5% زکوٰۃ خیرات نکال دو، وہ غریبوں کو، بھوکوں کو بھیک کے ٹکڑوں کی طرح ان کو طرف پھینک دو۔ یہ بھی پرپیچولی رہنا چاہیے طبقہ جو بھوکا ہو، اور وہ بھی رہنا چاہیے جو ان کو روٹی کا انتظام کرے ان کی، یا بھیک کے ٹکڑے ان کو پاس دے، مستقل طور پر۔ یہ نظام اسلام کا بتایا گیا، اور اس کے لیے یہ احادیث اور روایات جو تھی یہ وضع کی گئی تھا۔ وہی نظام آج تک آپ کے ہاں قائم ہے، خالص نظام سرمایہ داری۔ ہر کیپیٹلسٹ کنٹری کے اندر آپ دیکھیے گا کہ وہاں کے جو امیر دولت مند لوگ ہیں وہ چیریٹیبل انسٹیٹیوشن میں کتنا دیتے ہیں، خیراتی کاموں میں کتنا صرف کرتے ہیں، تو وہی چیز تو یہ ہے آپ کے ہاں جو ہے۔ یہ نظام بالکل الٹ گیا آپ کے یہاں۔ یہ تمام آیات قرآن کی جو تھیں جو اس عبوری دور سے متعلق، بجائے اس کے کہ یہ ہوتا کہ صاحب وہ نظام قائم کیا جائے جس میں یہ چیزیں باقی نہیں رہتی، کہا کہ نہیں، یہی مستقل نظام ہے اسلام کا۔ اس کی دوسری مثال جو ہے غلام اور لونڈیوں کا مثال۔ نزول قرآن کے وقت جیسا میں نے عرض کیا ہے، عربی معاشرہ بھرا پڑا تھا غلاموں سے اور لونڈیوں سے، لا تعداد لونڈیوں، ان سے نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ غلام جو تھے وہ سارا کام جتنا بھی تھا مزدوروں کا کرتے تھے، پیٹ بھر کے ان کو روٹی بھی نہیں مل سکتی تھی، وہ کہیں بھاگ کے بھی نہیں جا سکتے تھے، وہ پکڑے جاتے تھے جہاں بھی جائیں اور ان کو واپس کیا جاتا تھا۔ یہ تھا اس زمانے کا غلاموں اور لونڈیوں کا نظام۔ قرآن نے آگے نظام یہ دیا کہ ہر انسان یکساں طور پہ واجب التکریم ہے، اس میں آقا اور غلام کی کوئی تفریق ہی نہیں ہے، یہ نظام دینا تھا۔ لیکن اگر شبہ شب اس کو الٹ دیتے، اس نظام کو جو اس وقت تھا، 75% آبادی کو کیا کرتے اس وقت؟ معاشرے کا نظام الٹ جاتا اگر ایسی چیز۔ یہی چیز ہے کہ اس قسم کا جو انقلاب ہوتا ہے یکا یک نہیں لایا جاتا۔ یکا یک تو آپ لاہور کی سڑکوں کا نام ایک رات کو بدل دیجئے، صبح اٹھیے آپ دیکھیے کتنے ٹکراؤ ہوتے ہیں یہاں۔ اس کو آہستہ آہستہ وہاں تک لے جانا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں جتنے بھی احکام آئے ہوئے ہیں لونڈیوں اور غلاموں کے، وہ اس دور سے متعلق ہیں جس میں ان کو آہستہ آہستہ جو موجود تھے ان کو جزو معاشرہ بنایا گیا، اور آئندہ کے لیے دروازہ بند کر دیا غلاموں اور لونڈیوں کا۔ غلامی کو ختم کر دیا، وہ ذریعہ بند کر دیا جس میں سے غلام آتے تھے، جنگ کے قیدی۔ کہا گیا کہ جنگ کے قیدیوں کو یا تو فدیہ اور کفارہ لے کے اپنے قیدیوں کے عوض میں یا ان سے پیسے لے کے رہا کرو، اور اگر ایسی صورت نہ ہو کہیں احساناً ان کو رہا کرو۔ انسان کو اس طرح سے اپنی قید میں نہیں رکھ سکتا، ہمیشہ کے لیے غلامی کا دروازہ بند کر دیا۔
اور ان کو آہستہ 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 جزو معاشرہ بنا دیا. اس کے بعد یہ موجود ہی نہیں تھے. جب یہ ملوکیت آئی آپ کے یہاں تو اسی طرح سے غلامی کا بھی رواج ہوا. پھر غلام بننے شروع ہوئے، پھر لونڈیاں آنی شروع ہوئیں. یہ جو آپ کے ہاں یہ جو باسیوں کے ہارون رشید اور مامون الرشید ذہن میں ایسے آتا ہے کہ الرشید کے نام سے پتہ نہیں صاحب کتنے متقی پرہیزگار قسم کے یہ تھے سلاطین. ایک ایک کے محل میں 3,000 لونڈیاں رکھتی تھیں. انسان تھے. پھر آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہوا؟ وہی احکام جو عبوری دور کے قرآن میں دیے گئے تھے لونڈیوں کے متعلق، کہا گیا کہ یہ مستقل احکام ہے. لونڈیوں کا وجود اسلام کے اندر مستقل طور پر خدا کی منشا کے مطابق ہے. ارے وہ تو قرآن کی آیت میں یہ تھا. میں نے ابھی کہا ہے نا کہ قرآن نے جو دولت جمع کرنے کے خلاف کہا تھا اس کی کس طرح سے تفسیر کی گئی، تعویل کی گئی روایات یا حدیث کی روح سے. ان کے متعلق یہ کہا گیا غلام جو جنگ کے قیدی عورتیں جو آئیں ان کے متعلق کہا گیا کہ سربراہ مملکت کو یا نظام کو اس کی اجازت ہے کہ ان کو فدیہ دے کے چھوڑ دے، احساناً چھوڑ دے، قتل کر دے، یا ان عورتوں کو سپاہیوں میں تقسیم کر دے کہ وہ ان سے جنسی تمتع کرے. نکاح کی ضرورت نہیں، تعداد کی ضرورت نہیں. ان کو بیچا جا سکتا ہے، فروخت کیا جا سکتا ہے. یہ سارے احکام آپ کے ہاں موجود ہیں. پرانے زمانے کی بات نہیں. آج آپ کے ہاں کے جو مجتہد ہیں وہ بھی یہی احکام لا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا مودودی صاحب کے ساتھ جو میرا جھگڑا مباحثہ، ان کی کتاب موجود ہے غلام اور لونڈی. یہ سارا کچھ اس میں موجود ہے. بیچی جا سکتی ہیں، خریدی جا سکتی ہیں، تحفتاً دی جا سکتی ہیں. کوئی تعداد نہیں، نکاح کی ضرورت نہیں. یہ سارا کچھ موجود ہے ان کی کتاب میں آج اس دور میں. اور اس کے لیے وہ ساری چیزیں روایات فقہ کے یہ سارے مسائل آپ کے ہیں. آپ کو معلوم ہے آئلی قوانین کے خلاف جب یہ بات ہوئی تھی کہ ایک سے زائد بیوی کرنا ہو تو اس کے لیے اجازت لینی پڑے گی، تو آپ کی پارلیمان میں ایک بہت بڑے مولانا صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ قانون تم نے جبراً پاس کرنا ہی ہے تو کم از کم ہمیں ایک ایک لونڈی رکھنے کی تو اجازت دے دو. آپ کے پارلیمان میں پاکستان کے آج بھی ان کے ہاں یہ احکام ہیں. آپ نے دیکھا کہ بات کیا ہوئی. وہ احکام جو اس عبوری دور میں تھے جس میں انتہا تک پہنچنا تھا بتدریج، آہستہ آہستہ، گریجولی، ممکن العمل طریق تو تھا، نہایت عمدہ طریق. کوئی اپسیٹ نہیں ہوا وہ معاشرہ، اور وہ آہستہ آہستہ جزو خاندان بھی بنتے چلے گئے، آزاد ہوتے چلے گئے. جزو خاندان بند کر گئے، آئندہ کے لیے راستہ بند کر دیا، ختم ہو گیا. اب جو راستے میں پھاٹک کھولنے تھے تو اس کے لیے کیا گیا. یہ اس کے ہاں یہ جو چیز تھی، احکام جو تھے یہاں لونڈیوں وغیرہ کے متعلق کہا کہ یہ مستقل احکام ہے. تو اب اس کے بعد کہا کہ ان کا تو وجود ہونا چاہیے. ان کے وجود کے لیے پھر وہ تو قرآن نے تو وہ راستہ ہی بند کر دیا تھا. اس کے اندر اضافہ کیا گیا. قرآن کے اندر قرآن نے کہا تھا کہ یا فدیہ کفارہ دے کے چھوڑو یا احساناً چھوڑو. کہا یا یہ کرو یا ان کو قتل کر دو یا ان کی عورتوں کو سپاہیوں میں تقسیم کر دو. یہ دو جو تھے اس میں اضافے یہ اپنی طرف سے کیے، اور اس کا مدار اسی قسم کی روایات کے اوپر. یہ آپ کے ہاں فقہ کے آج مسائل ہیں. فقہ کی کتابوں میں آپ دیکھیے اتنا پرسنٹیج صفحات کا لونڈیوں ہی کے احکام کے متعلق ہے. ماری ہوئی یا جنسیات کی یہ کون ہے؟ لا تعداد بے نکاح کے فروخت کی جا سکتی ہے، تقسیم کی جا سکتی ہے. یہ عورت کا مقام ہے. لونڈی بھی تو عورت ہوتی ہے عزیزہ نے مان. بات میں کیا کہہ رہا کہ قرآن کے جو احکام عبوری دور کے دیے تھے کہ یہاں سے سٹارٹ کرو، آہستہ آہستہ وہاں تک پہنچ جاؤ، اور جب انتہائی طور پہ وہ نظام قائم ہوگا تو یہ احکام باقی نہیں رہیں گے، رائج العمل نہیں رہیں گے.
اس کے بعد ان احکام کو مستقل احکام تصور کر کے اور ان کے اوپر چلا گیا. 1000 سال سے آپ کے ہاں یہ ہے اسلام چلا آ رہا, اور اسی اسلام کے احیاء کی, زندہ کرنے کی اب کوشش ہو رہی ہے. حتیٰ کہ زمانے کے تقاضوں کے ہاتھوں جب یو این او نے سلیوری یا غلامی کے خلاف اپنے چارٹر میں یہ لکھا تھا کہ غلامی نہیں رہ سکتی, ان میں میجورٹی کیا, اوور ویلمنگ میجورٹی یو این او کے ممبروں کی سیکولر حکومتیں تھیں, اسلامی نہیں تھیں. انہوں نے تو مل کے یہ چارٹر پاس کر دیا. آپ کو یاد ہے کہ آپ کے ہاں کے اس زمانے کے سعودی عربیہ نے اس پہ دستخط نہیں کیے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے اور ہم تو شریعت والی حکومت ہے. یہ تو اس کے بعد میرا خیال ہے یہ پچھلے فیصل یا ان کے والد نے, نہیں فیصل نہیں غالباً, میں یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتا, بہت عرصہ کے بعد زمانے کے تقاضوں سے تنگ آ کے پھر انہوں نے دستخط کیے تھے. اور آج بھی آپ کے ہاں یہ احکام موجود ہیں. یہ آپ کے جو فقہا اب بنا رہے ہیں یہ قوانین وغیرہ. میں نے عرض کیا ہے نا کہ مودودی صاحب کی تو کتاب آج کی ہے, یہاں تفسیر ان کی جو ہے اس کے اندر یہ موجود ہے, پہلی جلد کے اندر پورے کی پوری تقسیم یہ لونڈیوں کی بیچی جا سکتی ہیں, بلا تعداد کے, بلا نکاح کے تمتع کیا جا سکتا ہے, فروخت کیا, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. یہ اب آپ کے لیے نئے قوانین مرتب کر رہے ہیں. بات کیا تھی؟ یوں میں نے کہا کہ قرآن کی تعریف کی جاتی ہے. کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں یہ ایکسپلائٹ کرنے والے, انہی کو ایکسپلائٹ کر کے اور اس کو پیش کر دیتے ہیں. عام لوگوں کو تو معلوم نہیں ہوتا. جب کہا جائے کہ قرآن کے اندر تو یہ لکھا ہوا لونڈیوں کے متعلق, تو کہتے ہیں ہاں جب پھر لکھا ہوا تو لونڈیاں تو ہوں گی. یہ کوئی نہیں بتاتا. کوئی تفسیر آپ کے ہاں کی یہ نہیں بتاتی. سب تفسیریں آپ کے ہاں کی ملوکیت کے زمانے کی لکھی ہوئی, ساری تاریخ آپ کے ہاں کے ملوکیت کے زمانے کی, ساری روایات ملوکیت کے زمانے کی. ان میں نظام سرمایہ داری کے متعلق بھی یہ احکام, غلام لونڈیوں کے متعلق بھی یہ احکام. یہ تو میں نے مثال دی ہے دوسری کہ عبوری دور کے احکام سے کس طرح سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے. یہ ہے جو نظام آپ کے ہاں جو دنیا میں پیش کیا جاتا ہے, اسے فخر سے کہتے ہیں اسلام کا نظام. بات اتنی سی تھی کہ قرآن نے یہ جو احکام دیے تھے اس دور پہ دیے, ان کو مستقل احکام سمجھ لیا گیا, کہہ دیا گیا, سمجھ نہیں لیا گیا, جانتے تھے اور اس سے یہ ناجائز فائدہ اٹھایا, ایکسپلائٹ کیا اس چیز. آج بھی وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ عبوری دور کے احکام کیا, قرآن کے احکام ہیں, ہر وقت قرآن کے احکام تو زندہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ان سے کہیے پانی کی موجودگی میں ذرا مسا کریں, کہیں کہ یہ مسے کا حکم قرآن میں ہے. یہ ہے عزیزان نے, قرآن نے ایک بات کی, آپ نے غالباً وہ ایک شیخ صاحب وہ نوادرہ جولائی کے پرچے میں تھے, کیانی کی چٹھی کا جواب جولائی کے پرچے میں. یہ جولائی کے طلوع اسلام میں نے ایک چٹھی کا جواب دیا ہے, نوادرات کا اس کا عنوان ہے, اس میں یہ چیز بھی آئی ہے عبوری دور میں. میں نے کہا کہ قرآن کا اعجاز دیکھیے کہ اس عبوری دور میں بھی وہ ان چیزوں کے متعلق تو تلقین کرتا ہے کہ ان کی انتظام کرو, کھانے کا, روٹی کا, ضرورت مندوں کا, لیکن اس میں اصلاح کس طرح سے کرتا چلا جاتا ہے. خیرات ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے دینے والا جو ہے اس کے دل میں ایک تکبر پیدا ہوتا ہے, اوپر کا ہاتھ ہوتا ہے, لینے والے میں انفیریارٹی کمپلیکس پیدا ہوتی ہے, احساس سے کمتری پیدا ہوتا ہے. دونوں ہی چیزیں انسانیت کو تباہ کرنے والی ہیں. اسی لیے ایک حدیث میں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی صحیح ہو سکتی ہے, حضور نے فرمایا کہ خیرات سے دل مردہ ہو جاتا ہے. کیا کیا قرآن نے اس دوران میں؟ یہ نظام تو قائم رکھا ہے انفرادی مدد کرنے کا. دینے والوں کے متعلق کہا کہ دیتے ہو تو یہ کہہ کے کہو کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, اس کے معاوضے میں ہم تم سے کچھ بدلہ تو ایک طرف رہا, ہم شکریہ کے بھی متمنی نہیں ہیں. اللہ اکبر.
دینے والے کے اندر کتنا بڑا ذہنی تغیر پیدا کر دیا۔ اب وہ جو چیز تھی کہ اس سے انسان کے اندر ایک سپیریئرٹی کمپلیکس پیدا ہوتا ہے، تکبر کا، نخوت کا، اونچے ہونے کا جذبہ، وہ رہا ہی نہ۔ اور ان سے کہا کہ تم کوئی چیز بھیک منگوں کی طرح خیرات کے طور پر نہیں لیتے، فی اموالہم حق للمسلوم، تمہارا حق ہے ان کی زائد دولت کے اندر، ایز آف رائٹ ڈیمانڈ کر سکتے ہو تم ان سے۔ خیرات کا جذبہ جو تھا وہ نکال دیا۔ اسے کہتے ہیں، یہ خداوندی طریق اور نبوی عمل، کہ یہ ناگزیر تھا کہ یہ سلسلہ رہتا عبوری دور کا کچھ وقت کے لیے، غریبوں ناداروں کی مدد کرنے والے ہوتے، یہ لیتے ان سے، لیکن ان دونوں کے اندر جو اس پہلے جذبہ کے ماتحت جو چیز پیدا ہونی تھی، اخلاف انسانیت، اس کا تدارک اس دور میں بھی کر دیا صاحب۔ یہ ہے اصلاح جس کو کہتے ہیں۔ نظام کو اگر باقی بھی رکھنا ہے کسی حد تک، تو اس کے اندر جو اس کے آف شوٹس ہوتے ہیں، جو اس کے ہاں کی برائیاں ہوتی ہیں، جو اثر ہوتا ہے انسان کی ذہنیت، کیریکٹر کے اوپر، اس کو اندر سے نکالتے چلے گئے۔ حق جہاں بھی آیا ہے یہ، یہاں تو حق للسائل ہے، دوسری طرف ہے حق معلوم للسائل، وہ حق کے جو چوری چھپے والی بات نہیں ہے، ہر ایک کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ ان کا حق ہے، یہ جو لے رہے ہیں، خیرات نہیں لے رہے، اپنا حق لے رہے ہیں۔ کتنا فرق پیدا کر دیا ایک لفظ۔ اور انہیں کہا کہ ہم تو اس کے بدلے میں تم سے شکریہ کے بھی متمنی نہیں ہیں، اور یوں لے گئے آخر تک اس نظام، حق للسائل والمحروم۔ اور کہا کہ یہ دیکھو ہمارا نظام، دو آیتیں ہیں عزیزان من، کہاں سے کہاں بات پہنچا دی قرآن نے۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، کہا کہ یہ رزق کی پیداوار جو ہے ہوتی کہاں سے ہے؟ زمین سے ہوتی ہے۔ کہا کہ جو ہمارے نظام کی صداقت پر یقین رکھتا ہے، اس میں بہت بڑی ایک نشانی ہے اس نظام کے صحیح ہونے کی، کہ رزق کا ذریعہ ہم نے ابتدائی ارض کو بتایا، زمین کو۔ زمین کسی کی ذاتی ملکیت نہیں، کسی کارخانے میں تیار ہو کے باہر نہیں آتی، خدا کی دی ہوئی۔ وَذَا لِلْأَنْعَامِ، کہا ہم نے تمام مخلوق کے لیے اس کو پیدا کیا ہے کہ اس کے لیے ذریعہ رزق بنے۔ اور اس میں پھر جو کچھ اگتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے کہ جگیردار کی زمین جو ہے اس کی فصل اتنی زیادہ ہوتی ہے، کاشتکار کی اتنی کم ہوتی ہے، کیونکہ یہ غریب ہے بیچارہ، وہ امیر ہے۔ امیر کی، غریب کی زمین جو ہے، خدا کے بتائے ہوئے قانون فطرت کے مطابق جو اس میں محنت کرتا ہے، اس میں سے اس کے مطابق اس کا پیدا ہوتا ہے صاحب، محنت کا اجر ملتا ہے۔ زمین کی جو بیس یا ذریعہ ہے وہ خدا کی طرف سے مفت ملا، صرف محنت باقی رہ گئی، اور محنت کا معاوضہ ملتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ جو محنت نہیں کرتا ہے خود زمین پہ، اس کا کوئی حق نہیں ہے اس کی پیداوار میں۔ یہ عبوری دور کے احکام ہیں عزیزان مان۔ مزارعت ختم کر دی، بٹائیاں ختم کر دی، جاگیرداریاں ختم کر دی، یہی کہہ کے کہ زمین سے تو پیدا ہوگا جو محنت کی جائے گی، اور جو زمین پہ محنت نہیں کرتا ہے اس کا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ جی وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اسی طرح سے بادلوں کو دیکھیے، کسی کے درخراج خرید نہیں، کسی کے پیدا کردہ نہیں، کسی فیکٹری میں ڈھل کے نہیں اوپر آتے ہیں، جہاں ضرورت ہوتی ہے برستے ہیں، غریب کی زمین پہ بھی برستے ہیں، امیر کی زمین پہ بھی یکساں برستے ہیں، یکساں ان کا وہاں اثر ہوتا ہے، اسی طرح سے اثر ہر جگہ ہوتا ہے۔ کہا دیکھتے ہو کوئی طبقاتی تقسیم ہے ہمارے ہاں اس قسم کی؟ اور پھر آگے ایک مثال دی، وقت تھوڑا سا یہ ہے لیکن بات بڑی عجیب ہے عزیزان من۔ کہا یہ جی اچھی بات، کہا اس نظام کو دیکھنا چاہتے ہو؟ میں بالخصوص ڈاکٹر صاحب کی توجہ مبذول کراؤں گا۔ وفی انفسکم افضل، کہا اپنے نظام جسمانی کو ذرا دیکھو تو صحیح، جو کچھ تم کھاتے ہو وہ معدے میں جاتا ہے نا، اس کے پاس ہوتا ہے،
کہا کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو بیٹھ جائے سنبھال کے کہ صاحب یہ تو میری ملکیت ہے، میں تو نہیں دیتا کسی کو، اس کے قبضے میں ہوتا ہے جو کچھ تم کھا رہے ہو، تمہاری زندگی کا دار و مدار اس پہ ہے جو تم کھا رہے ہو، اور وہ سب سے پہلے اس کے پاس جاتا ہے، اور وہ ہوتا بھی اس گٹھلی کی طرح ہے کہ جس کو اوپر سے گڑھ دے دے اور دوسری تک نکل ہی نہ سکے وہ وچوں۔ کہنے لگا کبھی یہ ہوتا ہے اس میں کہ وہ بیٹھ جائے اس کو لے کے، اس کا فنکشن جو ہے کہ جسم کی نشو و نما کے لیے اس کو تیار کر دے، وہ اتنی محنت کرتا ہے اور سارے کا سارا آگے پاس کر دیتا ہے کہ میرے حصے میں جب آئے گا تقسیم ہوگی تو اس میں سے مجھے ملے گا، براہ راست اس میں سے ایک حبہ بھر نہیں رکھتا اپنے پاس، آگے پہنچا دیتا ہے، اور جس عزم میں سے وہ گزرتا ہے وہ اپنا فنکشن ادا کیے چلا جاتا ہے اور اس کو آگے بھیجتا چلا جاتا ہے، تاکہ وہ، اگر میں غلطی نہیں کرتا اس نظام میں، کہ انتریوں میں جاتا ہے، خون کے اندر وہ جز سارے اس کے مل جاتے ہیں خوراک کے، غذا کے، جس میں نیوٹریشن ہوتی ہے، جو ذریعہ ہوتا ہے نشو و نما کا، زندگی کا، خون کے اندر وہ چلے جاتے ہیں۔ خون بھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اب آ گیا اس کے پاس اور اس سے کو چھین نہیں سکتا کہ خود وہ سارے کا سارا دل کی طرف منتقل کر دیتا ہے، وہ وہاں سے پمپ کرتا ہے۔ غور کیجیے، نہ جگر اپنے طور پہ کچھ رکھتا ہے جو خون کے بناتا ہے، نہ دل اپنے لیے بیٹھ جاتا ہے سمیٹ کے کہ یہ تو ساری میری ملکیت ہے، کوئی اپنی ملکیت نہیں اس کو بناتا، تقسیم اس طرح سے ہوتی ہے جس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے اندر اجزاء کو، ان کو یہ کچھ ملتا چلا جاتا ہے، بلا مزد و معاوضہ ملتا چلا جاتا ہے، اپنا اپنا کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ جہاں کہیں ایسی کوئی بیماری آتی ہے کہ وہ سعی یا صحیح یا محنت کرنے کے قابل نہیں ہوتا، وہاں مشکل آ جاتی ہے، پھر اس کے لیے علاج کرنا پڑتا ہے کہ وہ تندرست، اس کو کہتے ہیں پھر جو اپنا کام کرنے کے قابل، اس کو تندرست کرنا پڑتا ہے، شفا دینی پڑتی ہے پھر۔ لیکن نظام جسمانی آپ دیکھیے کہاں قرآن لایا ہے، ارض کی مثال دی ہے، بادلوں کی مثال دی ہے، اور کہا کہ اس سے بھی زیادہ ذرا توجہ طلب معاملہ ہے، اپنے جسم کے نظام کی طرف تو ذرا دیکھو، زائدہ ضرورت کوئی اپنے پاس رکھ لے جناب، افارہ ہو جاتا ہے پیٹ میں، مصیبت پڑ جاتی ہے، کہا نہیں۔ یہ ہے جس نظام کے روح اندر طبقات نہیں ہے، ضرورت کے مطابق ہر ایک کی تقسیم ہوتی چلی جاتی ہے جناب، وفی انفسکم افضل سے بس وفی سمائے رزقکم، کہتا ہے اس نظام کے بعد وما توعدون، جو تمہیں یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہاں کوئی بھوکا نہیں رہے گا، کوئی ننگا نہیں رہے گا، اس کے متحد ہمارا یہ وعدہ پورا ہوگا جو ہم کر رہے ہیں، تب وعدہ پورا کرے گا۔ اور آگے فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، او تیرا خدا زمین اور آسمان کا، ارض اور بادلوں کا خدا، وہ اس چیز کی شہادت دیتا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ایسا ہی سچا ہے، ایسا ہی واقعتاً سچی بات ہے جیسے گویا تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہو، بڑی سچی تے پکی گل ہے جڑی اسی کرنے ہیں، یہ نظام ایسا قائم کر دو تم، اور پھر دیکھو کہ جو وعدہ ہم نے کہا ہے کہ کوئی رات کو بھوکا نہیں سوگا، پورا ہوتا ہے یا نہیں؟ کہا تیرے اللہ دی سو ہے، میں یہ جڑا کچھ کہنا ہے گا یہ ہو کے رہے گا، یہ تسی یہاں کر دو گے، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ ارض اور سماوات کا رب، ایک لفظ رب دیکھیے کیا کہاں آیا ہے، نشو و نما دینے والا، شہادت میں وہ ذرائع رزق کو پیش کر رہا ہے، اس کو نشو و نما دینے والا، اس کا مالک، اس کا کنٹرول کرنے والا، وہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھوکا نہیں رات کو سوئے گا، یہ ہو کر رہے گا، یہ ایسی سچی بات ہے، ایسی ایک محسوس چیز ہے، جیسے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو تو تمہیں معلوم ہوتا ہے نا یہ کیا کہہ رہا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، کہا یہ اس کو یوں سمجھو، یہ اسی طرح سے سچی بات ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے تاریخی شہادت پیش کرتا ہے، قرآن کا انداز ہی یہ ہے کہ پھر وہ اپنے دعوے کے
ثبوت میں تاریخی شہادتیں پیش کرتا ہے۔ آگے وہ بات آتی ہے عزیزان من، سورہ الزاریات کی آیت 23 تک ہم آئے ہیں۔ وہ کارڈ کہاں ہے؟ ایک بڑا ضروری اعلان ہے